ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، 1446 سن ہجری اس کا آخری یہ ہفتہ ہے اور آخری تاریخیں ہیں۔ اب 1447 اسلامی نئے سال کا آغاز وہ ہونے جا رہا ہے، جہاں عیسوی سن اور عیسوی سال اختتام پر ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ہر طرف ایک تشہیر اور سوشل میڈیا پر اور دیگر ہم کہیں کہ بچوں کو بھی ہر ایک کو تقریباً پتہ چل جاتا ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے، اور ہیپی نیو ایئرز کے نام سے نہ جانے کیسی کیسی خرافات بھی ہوتی ہیں جس کا سب کو علم ہے۔ لیکن جب اسلامی سال ہمارا آ رہا ہوتا ہے اور اسلامی سال نیا سال آ رہا ہے تو اس وقت عام طور پر ہمیں کوئی اپنے گھروں میں، معاشرے میں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے لوگ گویا کہ ایک سال بدل رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، بلکہ ہم کہیں کہ ایک تعداد ایسی ہوگی جنہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے اسلامی سال، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے وہ بھی بتانا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو کچھ سوال جواب بھی ابتدان میں ہم اسی ٹاپک پر، موضوع پر کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مفتی محمد جمیل رضا اطہاری صاحب شامل ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور ذوالحجہ سے یہ سال اختتام پذیر ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا حکمتیں ہیں؟ محرم سے ہی اسلامی سال کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو اس ہجرت کے سال کو ہجری سن بننے سے پہلے اس انداز سے یاد کیا جاتا تھا کہ ہجرت مدینہ کے پہلے سال، ہجرت مدینہ کے 2 سال کے بعد ایسا واقعہ صحیح، ہوا تو تیسرے سال میں ایسا واقعہ ہوا۔ ٹھیک، اسی طرح ہجرت مدینہ سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال جو تھے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے ہیں، تو یوں اعلان نبوت کے بعد سے یہ 23 سال کا زمانہ بنا۔ تو اہل عرب کے اندر کچھ نہ کچھ اہم ترین واقعات کو وہ بنیاد بناتے تھے، اس کو بنیاد بنانے کے بعد پھر یہ اس واقعے سے 2 سال پہلے کی بات ہے یا صحیح، اس واقعے سے 6 سال بعد کی بات ہے، یعنی چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے اہم واقعات کو یاد رکھ، جیسے عام الفیل، جی، جس میں ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر نے کعبۃ اللہ شریف کو معاذ اللہ ڈھانے شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے حملہ کیا تھا، بالآخر وہ ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اس لشکر کو تہس نہس کر دیا گیا۔ سورۃ الفیل میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اب اس عام الفیل کو یاد رکھا جاتا ہے صحیح، اسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ عام الفیل یعنی اس واقعے کے چند مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے عام الفیل سے پہلے بعد تو اہل عرب کسی بھی اہم ترین واقعے کے آگے پیچھے جو ہے وہ یادگار کے لیے اس اہم واقعے کو بنیاد بنایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے
اس چیز کو باقاعدہ ایک اہمیت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو ہجرت فرمانے کے بعد بالکل ایک انقلاب برپا ہوا تھا۔ کفر و شرک کی جو شدت تھی، جس کے کافروں مشرکوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ پر جو ظلم کے جو بھی معاملات تھے، اب جب ہجرت ہوئی، انہی چیزوں کی بنا پر ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ کا جو ماحول تھا وہ اس حوالے سے بڑا سازگار تھا، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں بہت سارے اہم کام جو آپ کی اولیات میں شامل ہوتی ہیں، یعنی سب سے پہلا کام آپ نے شروع کیا، انہی چیزوں میں سے آپ کی اولیات میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ نے ہجری کیلنڈر کو رائج فرمایا، ہجری سال باقاعدہ راج کیا۔ تو ہم ہجری کیلنڈر، ہجری سال کو بنیاد بنا کر اب تاریخ کو اس حساب سے یادگار رکھا جائے، تو آپ نے ہجری کیلنڈر کو جاری فرمایا۔ ہجری کیلنڈر سے مراد یہ ہے کہ ایک ہم بنیاد بنائیں کہ اتنے سال ہو گئے تو اتنے سال ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کو بنیاد بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1 سال ہو گئے تو 2 سال ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے وہ 11ویں ہجری میں ہوا ہے، یعنی 10 ہجری 10 سال مکمل ہو چکے تھے، اور 11واں سال تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس تاریخ کا، اس سال اور مہینوں کی کاؤنٹنگ کو ہجری کہا جاتا ہے، وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اخذ کیا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہم 1446 سین ہجری اس کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، یہ مکمل ہونے والا ہے اور آخری ایام چل رہے ہیں، اور یہ گویا کہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کو 1446 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ 1446۔ تو یہ جو ہم ہجری سن اسی چیز کی یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے اور مدینہ منورہ کی طرف آنے کو 1446 سال ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ سال کا آغاز وہ کسی نہ کسی مہینے سے تو ہونا ہی تھا، تو اس میں محرم الحرام کو یہ بنیاد بنایا گیا، پہلا مہینہ، پھر اس کے بعد یہ 12 مہینے ہوتے ہوتے آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، جس میں حج مسلمان ادا کرتے ہیں، تو یہ آخری مہینہ قرار پایا، اور محرم کو پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے وہ طے کیا۔ اس میں پھر یہ بھی لاجک بیان کی گئی، یعنی صحابہ کرام سے جو مشاورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی کہ کس مہینے سے شروع کریں، تو اب یہ مختلف آراء آئیں کہ کوئی ربیع الاول سے کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچ چکے تھے، صحیح، لیکن یہ ساتھ ہوا کہ ربیع الاول میں تو پہنچ گئے تھے، ہجرت کی جو شروعات تھیں، ہجرت کا سفر اور ہجرت کی جو تیاری ایک طرح کی تھی، تو وہ محرم سے ہی اس کا گویا کہ آغاز ہو گیا، یعنی پہلے ہجرت کا حکم ہوا، آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ خبر بھی دی گئی جس سے جیسے ہو سکے وہ ہجرت کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ سفر مبارک تو سفر میں تھا، اور لیکن اس کی جو شروعات اگر دیکھیں تو وہ محرم سے تیاری ہیں گویا کہ۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ حج اور اس کے بعد میں جو آنے والا مہینہ اس سے سال کا آغاز ہو، کیونکہ حج کے موقع پر مسلمان آئیں گے، وہ سب وہاں جمع ہوں گے، اور وہاں سے جو خلفائے راشدین کی طرف سے یا اسی طرح آگے اسلامی حکمرانوں کی طرف سے جو نئے اعلانات ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کا حج کے موقع پہ اعلان ہو، محرم میں وہ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں گے، تو یوں ان احکامات کا نفاذ محرم سے شروع ہو جائے گا، یعنی حج کی ایک اجتماعیت رہے، پچھلے جو معاملات ہیں وہ وہاں پہ، اور یہ بڑی حکمت عملی ہے سبحان اللہ کہ حج کے موقع پر اہم چیزوں کا اعلان ہو جائے گا، محرم میں وہ اپنے ہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یوں محرم الحرام شریف سے بھی یہ سن ہجری کا جو سال کی جو بنیاد ہے، سال کا جو آغاز رکھا گیا، اور محرم شریف ویسے ہی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ میں چاہوں گا محرم شریف کے حوالے سے بھی کچھ
ویسے قرآن مجید فرقان حمید میں بطور خاص جو حرمت عزت والے مہینے ذکر کیے گئے ہیں، کیا فرماتے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، کہ اور ان کے اندر 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تو اب وہ حرمت والے مہینوں میں جو 3 مہینے ہیں وہ لگاتار ہیں، جیسے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ مہینے لگاتار ایک کے بعد ایک ترتیب سے آتے ہیں۔ اور چوتھا جو مہینہ ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جو شعبان المعظم سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا۔ تو اب یہاں پر اپنی جان پہ ظلم کرنے کا معنی بالکل واضح ہے کہ گناہ جو ہے وہ نہ کریں، یہ اپنی جانوں پہ ظلم ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کو سزا دیتا ہے عذاب کی صورت میں، تو وہ دراصل بندوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، لوگ ہی اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ گناہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا ترک کرنا لازم ہے، بمقابل نیکیاں جمع کرنے کے، کہ یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن ان سے زیادہ اہمیت ہے گناہ چھوڑنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ترک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو قرآن پاک میں ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی بالخصوص ان مہینوں کا ادب اور احترام کرتے ہوئے آدمی ظلم، زیادتی، گناہ، نا انصافی، حد سے تجاوز کرنا، ان چیزوں سے باز رہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو شفیق صاحب کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو حرمت والے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی اگر اپنے گھر میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ مسجد میں آ کے نہیں کرے گا، صحیح، کیونکہ مسجد ایک حرمت والا مقام ہے، قابل تعظیم ایک جگہ ہے۔ حرمت سے مراد قابل تعظیم، عزت۔ قابل تعظیم، حرمت کا مطلب قابل تعظیم ہونا، عزت والا مقام ہونا، اور اس کا احترام ہم پر لازم کیا گیا ہے۔ تو ایک آدمی اگر ایک نارمل کسی جگہ پر چھپ کر گناہ کر لیتا ہے، یا بے باکی کے ساتھ باہر بھی اگر گلی محلے میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی اتنا ضرور سینس رکھتا ہے کہ مسجد میں یہ گناہ نہیں کرنا، میں مسجد نبوی میں آ گیا تو وہ گناہ نہیں کروں گا، مسجد حرام میں آ گیا تو، یعنی یہ وہ، اور جتنے آگے حرمت والے اور قابل احترام محترم مقامات پہ جتنا آگے جاتا جائے گا اتنا گناہوں سے بچتا ہے۔ صحیح۔ اس کو ہم سفر حرمین شریفین کے سفر کو دیکھ لیں کہ آدمی وہاں پہ وہ گناہ جو اپنے ملک میں رہ کر کرتا تھا، وہاں ان گناہوں کا تصور بھی وہ نہیں کرتا۔ جی بالکل۔ تو جس طرح کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نیکیاں ہی کرنے کا ذہن خود بخود بنتا ہے اور گناہ سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، تو اسی طرح کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن کے اندر گناہ کی جو شناعت اور قباحت ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے حرمت والے یہ 4 مہینے ہیں، اور 4 مہینوں میں اس وقت ان قریب آنے والا مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، محرم الحرام، الحرام محرم کا حرمت والا، مطلب عزت حرمت والا۔ والا، تو محرم اور الحرام اس دونوں الفاظوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ انتہائی قابل احترام مہینہ ہے۔ تو بالخصوص ان مہینوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کو گناہوں بھرے کاموں سے روکنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر ان حرمت والے مہینوں میں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، ان 3 مہینوں میں اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ بقیہ جو مہینے ہیں سال بھر کے، تو انشاءاللہ ان میں بھی گناہوں سے نفرت ہوگی، کیونکہ ہم پریکٹس جتنا زیادہ کریں گے گناہوں سے بچنے کی تو انشاءاللہ وہ ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور محرم الحرام شریف جہاں حرمت، عزت، تعظیم والا مہینہ، کہ یہ وہ مہینہ کہ جس کی تعظیم پہلے سے ہی چلتی ہوئی آ رہی، یعنی ایک ہے کہ خاص امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت مبارکہ یہ 10 تاریخ کو ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور آپ کے دور سے بھی پہلے، جنہیں قرآن پاک میں بھی یہ بیان کیا کہ عزت والے یہ 4 مہینے، تعظیم والے 4 مہینے، اس زمانے میں بھی لوگ ان مہینوں میں لڑائی قتال چھوڑ دیتے تھے،
اور جس نے عام آنا ہے بیت اللہ میں حج کے لیے آنا ہے تو وہ بڑے امن و امان سے آ جاتے. ذوالقعدہ میں حج کا سفر کیا جاتا، ذوالحجہ میں پہنچ جاتے، حج کرتے، محرم تک واپسی آ جاتے. رجب کے مہینے میں بھی بیان کیا گیا کہ لوگوں کے معمولات میں سے عمرہ کرنا تھا، تو اس لیے یہ مہینہ بھی بطور خاص جنگ و جدال اور اس طرح کے معاملات سے موقوف رہتے تھے یہ سلسلے، اور لوگ حرم کی طرف آتے تھے. انہی میں سے یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ بھی ہے. نفلی طور پر روزے رکھیں، ایصال ثواب کریں، اہل بیت اطہار کے لیے آپ نیاز کا اہتمام کریں اور نیکیوں والے کام کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائی کے کاموں سے اور من گھڑت جھوٹی حکایات، واقعات اور اسی طریقے سے کوئی بیویوں کی کہانی یا کسی اور طرح کی کہانیاں یا معاذ اللہ ڈھول بجانے یا دیگر ایسی چیزیں جو خرافات بعض اوقات ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، گلیوں میں شروع ہو جاتی، ان سے خود بھی بچیں اور اپنی آل اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. مزید بڑھتے ہیں، کچھ سوالات شامل. میں یہ سوال ہے کہ نفل یا واجب روزے توڑنے پر روزے کا کفارہ لازم ہے، اس پر میں رہنمائی فرمائیں. جی، نفلی روزہ اگر کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ توڑنے کی صورت میں جو کفارہ لازم ہوتا ہے وہ ماہ رمضان ہی کے روزے کے توڑنے کی صورت میں ہوتا ہے. اس پہ بھی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے. باقی رہا نفل روزہ یا کوئی واجب روزہ منت کے طور پہ مانا تھا، وہ روزہ رکھ رہا تھا اور روزہ کسی بھی وجہ سے جانتے بوجھتے اس نے توڑ دیا کسی عذر کی بنا پر یا بلا عذر، تو اس پہ کفارہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر جان بوجھ کر بلا عذر شرعی اس نے روزہ توڑا ہوگا تو یہ گناہ کا عمل ہے. چاہے نفل روزہ ہو تو وہ بھی بلا عذر نہیں توڑا جا سکتا، اور واجب ہے تو وہ بھی نہیں توڑا جا سکتا. اور اگر کسی نے یہ روزے نفل یا واجب رکھ کے توڑ دیے تو اب اس کے اوپر ان روزوں کی قضا لازم ہوگی. صحیح. واجب تو پہلے سے ہی واجب تھا جو اس نے اپنے اوپر منت کے ذریعے واجب کیا ہوگا، تو وہ گویا روزہ اس نے ادھورا رکھا اور توڑ دیا تو اس کی تکمیل نہیں ہوئی، تو اب اس پہ لازم ہے کہ اس منت کے روزے کی قضا کریں. اچھا، نفل روزہ ابتداءً لازم نہیں تھا، یا اپنی خوشی سے آدمی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. روزہ جب رکھنے کی نیت کر لی اور روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، صبح صادق ہو چکی ہے، تو اب یہ روزہ پورا کرنا اس پر واجب ہو جائے گا. صحیح. اب اگر درمیان میں اس نے روزہ پورا کیے بغیر اس کو توڑ دیا تو اب اس کے اوپر اس نفل روزے کی قضا لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی. تو اس کو کسی خاص نیت سے رکھنا ہوگا کہ یہ نفل یا محرم شریف چل رہا ہو، اب اس میں ویسے ہی لوگ نفلی روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو روزہ توڑا ہوا ہے اس کی خاص فکس نیت کے ساتھ اس کو روزہ رکھنا ہوگا. جو روزہ اس نے توڑا ہے اس کی قضا اس کے اوپر واجب ہو گئی. صحیح. تو اب اگر نفل روزہ رکھا تھا اور وہ توڑ دیا تھا کسی عذر یا بلا عذر، تو اب اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہے. اب یہ نیت یہ کرے گا کہ میں وہ روزہ ادا کر رہا ہوں جس کو میں نے رکھ کر توڑ دیا تھا، میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ اس قضا کی نیت سے ہی رکھے گا. باقی اگر محرم الحرام میں جو روزہ مسلمان رکھتے ہیں تو ان ایام میں جو روزے ہوتے ہیں وہ بالخصوص نفل ہی کی صورت میں ہوتے ہیں. ہاں، اگر کوئی قضا کی نیت کرے گا تو وہ قضا روزے کی ادائیگی ہوگی. اور اسی طرح اگر منت کا روزہ اس نے توڑ دیا تھا تو اس منت کے روزوں کی قضا بھی محرم الحرام میں بھی رکھی جا سکتی، لیکن نیت اس قضا کی ہی کرنی ہوگی جو اس کے اوپر لازم تھا. منت کا روزہ اور اس نے پورا نہیں کیا تو یہ اسی کی نیت سے یہ قضا روزہ رکھے گا. باقی نفل روزے رکھنے کے لیے صرف اتنا بھی کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. اس میں نفل روزے میں بالخصوص کوئی خاص نیت کرنا ضروری نہیں ہوتی، لیکن قضا والے نفل روزے میں جس کو نفل روزے کو رکھ کے توڑ دیا تھا اس کی قضا کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نیت کرے گا کہ میں ٹوٹے ہوئے یا توڑے ہوئے نفل روزے کی قضا رکھ رہا ہوں. اس کی بھی تعین کہ یہ ابھی تعین جو 2-4 دن پہلے ٹوٹا یا جو دن یاد ہے اس طور پر اگر اس کی تعین یعنی اس کی تعین کرنی ہوگی، بھلے دن کے حساب سے نہ بھی ہو. اتنا ضروری ہے کہ وہ جو نفل روزہ میں نے رکھا تھا اور وہ ٹوٹ گیا تھا تو میں اس کی قضا کر رہا ہوں. تو قضا چونکہ اس کا بدلہ ہے تو بدلہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تعین کرے کہ یہ کس چیز کا بدلہ ہے. جی، مزید سوال. کیا خواتین بالوں کا عطیہ دے سکتی ہیں؟ جی، بالوں کا بھی عطیہ، اعضاء کا عطیہ تو عام طور پہ سنا جاتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں. بالوں کو یہ تو جمیل صاحب اب یہ سائل نے پوچھا ہے تو کہیں یہ بھی سلسلے شروع ہو چکے ہوں گے. ساتھ ساتھ یہ کہ بکتے تو ہیں، اور اگر ہم چھوٹے علاقوں کی بات کریں یا بڑے شہر کے بھی جو مخصوص چھوٹے علاقے ہوتے ہیں یا نارمل طبقہ رہتا ہے
اور تو وہاں لوگ پھیری والے یہ خرید رہے ہوتے ہیں. اور ہم اگر پنجاب کی بات کریں تو وہاں بھی گلیوں میں آ کر پھیری والے بالوں کے بدلے میں برتن دے دیا, پلاسٹک کی چیزیں دے دی یا کیش دے دیا. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ عورتوں کا اپنے بالوں کو عطیہ کرنا یا خرید و فروخت کے ذریعے بیچ دینا ان کا کیسا ہے؟ دیکھیں انسانی بال جو ہے یہ قابل احترام ہے. تو اس کے جسم کا یہ حصہ ہے, جسم سے جدا ہوا ہے. تو انسانی بال کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے کہ خرید و فروخت ان چیزوں کی جاتی ہے جن کو استعمال میں لایا جائے, اور جو چیز استعمال میں لائی جاتی ہے تو وہ ایسی قابل احترام نہیں ہوتی جیسا کہ انسان کی عزت و شرافت ہے. صحیح. تو اب رہا معاملہ کسی کو عطیہ کرنا. اب کسی نے کوئی بال کاٹے اور اچھی خاصی بالوں کی ایک چٹیا کٹ گئی, تو اب اولاً تو یہ ہے کہ اس کا بال کٹوانا کیسا, تو یہ الگ میٹر ہے. ایک عورت کا مردوں کی مشابہت کرتے ہوئے بالوں کو چھوٹا کرنا یہ ناجائز و حرام ہے اور باعث لعنت کام ہے. اب کسی نے کر دیا, اب یہ جو اس کی چٹیا ہے, چٹیلا ہے, اب یہ کسی کو فری میں بھی اگر دے رہی ہے تو انسانی اعضا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم تحفہ دیں, گفٹ کریں, تملیک مالک بنائیں, عطیہ کریں. تو عطیہ, ہبہ, گفٹ, تحفہ یہ ایک ہی معنی ہے, اور مطلب یہ ہوا فری آف کاسٹ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا. صحیح. تو جو بال جسم سے جدا ہو گئے, کٹ گئے, تو انسان ان کا مالک خود نہیں ہے. صحیح ہے. جب خود مالک نہیں ہے تو اب اس چیز کو آگے عطیہ, تحفہ, ہدیہ کرنا بلا عوض یہ بھی نہیں کر سکتا. اب جس کو اس نے بلا عوض بھی نہیں کر سکتا, عوض بھی لے کے پھر بھی نہیں کر سکتا, پھر بھی نہیں کر سکتا. تو اب یہ اگر کسی کو دے دیے تو اب جس کے پاس آ گئے اس کے لیے اب ان بالوں کو اپنے بالوں میں چسپا کرنا, لگانا, چٹیا بنا کر اپنے بالوں کو لمبا شو کرنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ انسانی جسم کے اجزاء کو اس طرح سے استعمال میں لانا جائز نہیں ہوگا. اچھا, اب یہاں پر کئی خرابیاں جنم لیں گی. ایک عورت کے جو بال ہوتے ہیں, سر سے اترے ہوئے بال, وہ غیر محرم کی نظر میں بھی نہ آئیں. اب جب اس طرح چٹیا بیچی جائے گی یا کسی کو گفٹ کی جائے گی تو اس کے اندر یہ والے بھی معاملات ہوں گے. یعنی یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ابتدا یا انتہا اگر ہم دیکھیں تو جو بھی ہوگا اس میں کئی گناہوں کا یہاں پر جو ہے وہ ایک سیلاب امڑ آئے گا. تو اس لیے کسی بھی خاتون کے لیے اپنے بالوں کو شرعی حد سے کم کر کے ان کو کاٹنا یہ اولاً یہ جائز نہیں, اور پھر یہ بال بھی کوئی سستے نہیں ہیں, مہنگے ہوتے ہیں. یعنی جو اگر ہم پھیریاں لگانے والوں کو دیکھیں تو وہ ایک آواز میں نے سنی تھی اس طرح بالوں کو بیچنے والے کی کہ 4,000 روپے کلو وہ بال خرید رہے. وہ بال نارمل, چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں, پھر ان بالوں کے ذریعے 4,000 روپے کلو. اب جتنا وہ اچھا بال ہوگا, جتنا بڑا بال ہوگا, لمبا بال نکالنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنی خواتین کو شاید. ہاں, تو یہ ہے کہ جتنے لمبے بال ہوں گے, جتنے اچھے بال, وہ شاید حجام کے پاس بھی ہوتے ہیں نا جو بال وہ کاٹتے ہیں, تو وہ بھی وہاں سے بھی وہ پرچیز کرتے ہیں. گلی محلوں میں بھی خواتین کے بال بھی خریدنے والے یہ پھیریاں لگاتے ہیں. اچھا, کرنا کیا چاہیے بہنوں کو, خواتین کو؟ ظاہر ہے جب کنگھی کرتی ہیں یا اس طرح چٹیا بنائیں یا کچھ بھی, تو ان کے بال کچھ نہ کچھ جدا ہوتے رہتے. اب وہ انہیں جمع کریں, کیا کریں؟ یعنی وہ جمع ہوتے ہوئے بعض کا زیادہ ہو جاتے ہیں, تو کرنا کیا چاہیے؟ خواتین کو اپنے بالوں کو ایسی جگہ ڈالنا چاہیے جہاں غیر محرم کی نظر نہ پڑے. صحیح. تو اس کی ایک صورت تو جو کتابوں میں موجود ہے کہ انسان کے جسم سے جدا ہونے والے بال ہوں, یا بسا اوقات کھال اتر جاتی ہے, بسا اوقات کوئی عضو تلف ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ ہوتا ہے, تو انسان کی تعظیم کے پیش نظر حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین میں دفنا دیا جائے یا دوسرا ہے کہ سمندر میں بہا دیا جائے. تو اس کو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھنے کی جو صورت ممکن ہو وہ کیا جا سکتا ہے. اب بعض اوقات کچھ خواتین اس کا اہتمام کرتی ہوں گی کہ ان بالوں کو طریقے سے سنبھال کے ایک جگہ جمع کر دیا, پھر مناسب کسی موقع پر گھر کا کوئی فرد اس کو زمین میں دبا دیں تو دبا دیں, ورنہ نارمل جو ایک عام پریکٹس جو لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ ان بالوں کو جو بھی کنگھے سے نکلتے ہیں وہ اس کو لپیٹ کے چھوٹی سی وہ بنا کے
وہ ڈسٹبن، کچرے اور ڈسٹ بن کی نظر کر دیا جاتا ہے. اس طرح وہ کئی کچروں کے ساتھ مل ملا کے دب کے ختم ہو جاتا. وہ ختم ہو جاتا اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ شاپر میں کاغذ میں لپیٹ کر اگر کچرا کنڈی میں یا ڈسٹ بین میں یا کہیں بھی اس کو ڈال دیتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہوگا اس میں؟ اس طرح بالوں کو یوں مطلب ختم کرنے کے لیے اگر ڈسٹ بن وغیرہ میں ڈال دیا تو اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. البتہ وہ ایک احترام کے اعتبار سے جو پہلو تھا وہ یہی ہے کہ اس کو اگر ممکن ہو تو زمین میں دفنا دیا جائے. صحیح. زمین میں دفنانے کی کچھ صورتیں ممکنہ یہ بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ بعض گھروں کے اندر کوئی آگے کچھ مختصر سا انہوں نے باغیچہ سا بنایا ہوا ہوتا ہے, صحیح. وہاں پر بھی گھر کی خواتین گڑا کر کے اس میں دبا سکتی ہیں. گملے ہوتے ہیں ان میں بھی اس کو دفنایا جا سکتا ہے. اور چونکہ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو بھی چیز اس میں جاتی ہے اس کو وہ اپنی مٹی کر دیتے. مٹی بنا دیتی. اچھا، یہ لوگوں میں دیکھا ہے کہ بالوں میں سے جو پہلے بال ہوتے ہیں پیدائشی بال جسے بچے کے نا, اس کے لیے بڑا پوچھیں گے اچھا بالوں کا کیا کرنا ہے حضرت صاحب, وزن کے مطابق چاندی صدقہ کر دیں, ٹھیک ہے جی وہ بھی کر دیا, آپ بال دفن کرنے اس کے لیے اہتمام کریں گے, اس کے لیے جائیں گے باقاعدہ. تو لیکن یہ عام حکم یعنی استحبابی حکم ہی صحیح, لیکن یہ ہر وقت کے جو انسان سے بال جدا ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ مطلقاً ہر صورت میں ہے کہ جب بھی آدمی کے سر سے بال اتارے جائیں تو ان بالوں کو یوں اڑا نہ دے, ان کو احترام کے ساتھ زمین میں کوئی دفنانے کی صورت یہ بنا سکتا ہے تو اس بالکل بنانا چاہیے. جی مزید سوال. میرا آپ سے سوال یہ ہے, روزگار تلاش کرنے میں مدد دینے پر کمیشن لینا کیسا ہے؟ جی, روزگار تلاش کرنے پر کمیشن. بعض افراد اس طرح کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم آپ کس قسم کی جاب چاہتے ہیں, ہم آپ کو اس طرح کی جاب تلاش کر کے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر وہ اگر بھاگ دوڑ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور جس کو نوکری دلانی ہے, جاب دلانی ہے, اس کے ساتھ جا کر کچھ میٹنگ کروانا کہ بھائی یہ آدمی آپ کے پاس کام کریں گے, اور اس انداز سے اس کی نوکری پکی کروا دیتے ہیں یا یہ کہ اس کو نوکری دلوا دیتے ہیں, تو اس موقع پہ کمیشن لینے کی صورت تو بن سکتی ہے, کیونکہ یہ کمیشن جو ہے وہ بمقابل محنت ہوتی ہے. صحیح. تو اگر یہ محنت کرتے ہیں باقاعدہ کسی کے ساتھ جا کر اس ادارے میں اس کمپنی کے اونر سے یا جو بھی ان کا انچارج ہے, نائب ہے, اس سے ملاقات کر کے اس کی میٹنگ کروانا, انٹرویو کروانا, اور اس معاملے میں اگر یہ محنت کرتے ہیں تو یہ کمیشن لینے میں بالکل حقدار ہیں. جو معروف کمیشن چلتا ہے اس کام پر, عرف کے مطابق جو اجرت بنتی ہے, تو وہ کمیشن لینے میں, بروکری لینے میں یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ نے جو کہا کہ ان کو تلاش کر کے دیتے ہیں, مکان بعض اوقات آدمی کرائے کا تلاش کر رہا ہوتا ہے, تو اس پر بھی وہ تلاش کر کے دیا تو ایک کرایہ یا کچھ جہاں جیسا رائج ہے, اس بارے میں کیا کہیں؟ اسی طرح علاقوں محلوں میں اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ ایجنسیاں کھلی ہوتی ہیں, بروکر حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں جو مکان مالک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کرائے پہ چلانے ہوتے ہیں, تو وہ ان بروکرز کے علم میں ڈال دیتے ہیں کہ میرا مکان مثلاً یہ اگست میں خالی ہو رہا ہے, تو آپ اگست سے کوئی مکان آپ کو کرایہ دار ملے تو آپ اس کو چڑھا دینا مکان کو. تو اب یہ بروکر اپنی لسٹ میں اس طرح کے مکانوں کو نوٹ کر لیتے ہیں. اب جو آدمی اس علاقے میں مکان کرائے پر لینے کے لیے آیا ہے اور وہ تلاش کرتے کرتے ان بروکرز کے پاس پہنچتا ہے, تو یہ پھر اس کو مکان دکھاتے ہیں, وزٹ کرواتے ہیں, اندر سے باہر سے ہر طرح سے. پھر اس مکان کے حوالے سے جو اس میں فوائد ہیں, جو کچھ ان سے اس مکان میں رہنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اس میں کیا چیز کم ہے کیا زیادہ ہے, تو یعنی مکمل طور پہ ایک مکان کو کرائے پہ دینے اور کرایہ دار کو کرائے پر لینے پر اس قدر کر دیتے ہیں کہ اب ان دونوں کا آپس میں معاہدہ بھی ہو جاتا ہے, کرایہ دار اس مکان میں اب شفٹ بھی ہونے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو یہ دو مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان یہ عقد اجارہ کروانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں, تو اس پر یہ بروکری لے سکتے ہیں. اب جو عرف چل رہا ہو اس بروکری کا, تو نارمل جو ہم نے یہاں پہ جو سنا دیکھا وہ یہی ہے کہ پہلا کرایہ یعنی جتنی اس کی عام طور پہ 11 مہینے کے اجارے
کیے جاتے ہیں، 1 سال کا نہیں ہوتا، 11 مہینے کا اجارہ ہوتا ہے۔ 12ویں مہینے میں اگر رہنا ہے تو پھر تجدید اجارہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی 11 یعنی مہینے نیا ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر وہ کچھ 10% کرایہ بڑھا کر اگلے سال کا اجارہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک نارمل چل رہا ہے، یعنی روٹین یہ ہے۔ تو اب جو پہلے منتھ کا جو کرایہ ہوتا ہے یہ مالک مکان کو تو وہ دے گا ہی دے گا، لیکن اتنی ہی اماؤنٹ بروکری میں وہ اس اسٹیٹ ایجنسی والے بروکر کو دے گا اس کی کمیشن کے طور پہ۔ تو اس وقت جو عرف ہے، اب جیسے 15,000 روپے کرایہ پہ ملا تو 15,000 اور ایڈوانس، تو بسا اوقات یہ بروکر کے تھرو وہ ایڈوانس کی اماؤنٹ کے وہ 1,00,000 روپے ہے یا 50,000 روپے وہ بھی جائے گی، اور بعض اوقات ایڈوانس کرایہ بھی لیا جاتا ہے۔ اگر 15,000 روپے کرایہ تو 15,000 روپے یہ مالک مکان کے لیے یہ بھی دیا جائے گا، تو 50,000 ایڈوانس، 15,000 کرایہ، تو یہ 65,000 تو چلے جائیں گے مالک کے پاس۔ اب اس کو 15,000 اور دینے پڑیں گے کرایہ دار کو جو بروکر کی بروکری ہے، صحیح، وہ الگ سے دینی ہے، کرایہ الگ سے دینا ہے۔ اس طرح تو بہت کم ریٹ بتا رہے ہیں آپ، کس علاقے کی یہ ریٹ بتا رہے ہیں؟ 15,000 میں آج کل کہاں ملتا ہے؟ یہ ایک نارمل علاقے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ لو تھوڑا بالکل لو، ورنہ اس وقت تو اگر کرائے کی طرف جائیں تو 5 لاکھ روپے ایڈوانس ہے تو 40,000 50,000 روپے میں فلیٹ کرائے پہ مل رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جتنے لگژری ایریے کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں پہ کرایہ لاکھوں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ہم ایک جو پروگرام میں آپ بھی اور ہم بھی جہاں گئے تھے دعوت میں، تو 3 لاکھ 3.5 لاکھ بتا رہے تھے کہ ہمارا تو اس کا رینٹ ہے، سوچ کے 3.5 لاکھ روپے رینٹ ادا کریں گے آپ پر منتھ۔ لیکن خیر ان کی پھر آمدنی، کاروبار، بزنس، یہ بھی مختلف طرح کے لوگوں کے مائنڈ ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے مکان بنائے، مکان کا شوق اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اپنا مکان ہو، ذاتی مکان ہو، اچھی بات ہے، کیونکہ جو کرائے پر رہتے ہیں لوگ بعض کا بڑی تکلیفوں میں ہوتے ہیں۔ یہ مکان خالی، مالک مکان نے وہ خالی کروا لیا، یہ خالی کروا لیا، یہ بنانا ہے۔ اب ذاتی گھر بنانے کے لیے پھر گھر کے گولڈ بیچیں، ادھر ادھر پکڑا، پھر لوگوں سے لیا۔ ایک ہوتا ہے بات کو ضرورت کے وقت بہت شدید ضرورت ہے اور پتہ ہے میں ادا بھی کر لوں گا۔ اب جہاں یہ ہے کہ ادائیگی کی صورت بھی بظاہر نہ ہو، اور پھر دوسرے لوگوں کو پریشان کرنا اور اپنے ہی لوگوں کو پریشان کرنا، اور آگے مزید اس کے اختلافات بڑھتے ہیں۔ لیکن اس نے اپنا ذاتی مکان کا بہرحال شوق پورا کر لیا کہ میرا اپنا ذاتی مکان ہو گیا، لیکن اس ذاتی مکان کے پیچھے کتنا کچھ ہوا اور مزید اب لڑائیاں کتنی ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہم نے دیکھے معاشرے میں کہ ذاتی مکان چاہیے، بھلے یہ سارا کچھ کئی لوگوں کو بھلے اس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف میں نے جس کی بات چھیڑی کہ ایسے طبقہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کرایہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، کرایہ دے سکتے ہیں، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، گھر کے معاملات، بچے پڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اب ذاتی کے پیسے نہیں ہیں تو سکون سے زندگی گزر رہی ہے تو گزرنے دیں۔ اب جو لاکھوں روپے کرایہ پے کر کے اگر کسی مکان میں رہتا ہے تو اس کا مطلب اس مکان کی جو ویلیو نکالیں گے تو وہ تو کئی کروڑوں میں جائے گی اس کی ویلیو، اس نے پھر لاکھوں روپے دے کر وہ اس میں۔ تو آپ ان دونوں رائے جو میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے، آپ کی کس طرف ترجیح ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہر آدمی کی ترجیحات میں زندگی کی یہ تو ضرور ہے کہ اپنا ذاتی مکان ہو، تو اس کے لیے اس کو جائز اسباب اختیار کرنے بھی چاہیے تاکہ اس کی جو لائف ہے اس لائف کے اندر ایک سکون بھی رہے۔ صحیح۔ اچھا، کرائے کا جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات کرائے کا گھر، بعض اوقات کوئی آدمی 6 مہینے بھی پورا نہیں کر پاتا تو تبدیل کرنا مالک مکان کی طرف سے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ گھر خالی کریں، ہے بڑی کوفت والی بات۔ تو اب یہ جو ایک جگہ سے شفٹنگ اور دوسری جگہ پھر آپ جا رہے ہیں، وہاں پہ پھر گھر کو سامان ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ کم سے کم 1-2 ہفتے کی ایک تو ٹینشن ہے، پھر نیا مکان جہاں کرائے پہ آپ کو جانا ہے تو اس مکان کو تلاش کرنا، جب سے مالک مکان کا آرڈر آیا کہ حضرت 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد مکان خالی کرنا ہے، تو یہ ایک ٹینشن۔ پھر یہاں بچے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، قریبی اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں، پانی گیس کی بھی آسانی ہوتی ہے، پھر مالک مکان کے آرڈر آنے پہ پھر نئے مکان کی تلاش، تو یہ ایک ٹینشن تو ہے ٹینشن۔ اور اس کے اندر فرنیچر کا جو حال ہوتا ہے، سوزوکی یا ٹرک میں لوڈ ہونے ان لوڈ ہونے، اور ایسے لوگ بعض اوقات نا 1-2 مرتبہ چینجنگ کے بعد فرنیچر تو بیچ دیتے ہیں، یار یہ تو کم از کم ہٹاؤ،
وہ لوہے کا یا کچھ ایسا بیڈ لے لو تاکہ اسے کھول لیں اور اسے موو کرنا آسان. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کرائے پر رہے گا یا جس کے والدین کرائے پہ رہتے تھے اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ رشتہ کرنا ہے کہ جس کا اپنا ذاتی مقام ہو، کیونکہ ہم اپنی بچی کو جہیز دیں گے اور جہیز تو بھی کرائے کے گھر شفٹنگ ہوتے ہوتے میں اس کا تو بیڑا پار ہی ہو جائے گا. جہیز نقصان پہنچے اس گا. حوالے سے اور بھی اس حوالے سے بھی پھر ایسے بیچارے نوجوان جن کے والدین کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ اپنے والدین کے ساتھ مل کے گھر چلا رہا ہے، شادی ہونے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ترجیح اس میں ہے کہ کوشش کر کے انسان اپنا گھر بنائے، اپنا گھر بنائے. لیکن 10 چیزیں جو دوسری ہیں اب یہ ہے لوگوں کے ایسے حق اپنے ذمے لے لے اور ادائیگی کی نہ صورت ہو رہی اور وہ آئے دن دروازے پر کھڑا رہے. ان لڑائیوں سے بہتر وہ پھر کرائے کی زندگی تھی، وہ زیادہ اچھا ہے. میں تو یہی عرض کروں گا کہ اپنا ذاتی مکان کی کوشش ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے آدمی اسباب جائز اختیار کرے اور کسی سے قرض لینے کے لیے اتنا پیچھے نہ پڑ جائے کہ اگر اس نے قرض نہ دیا یا اس کے گمان کے مطابق اس کو قرض دے سکتا تھا اور اس نے اس کو پیشکش سوال کیا، مطالبہ کیا کہ مجھے قرض دیں، تو کوئی بھی آدمی قرض دینے سے پہلے اپنی بھی بینک بیلنس دیکھتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس کو اگر میں نے قرض دیا تو یہ واپسی کس طرح کرے گا یہ بھی دیکھتا ہے. تو اب اگر ایسے موقع پہ کوئی قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو واپسی نہ کیا جائے. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مطالبے میں نرمی، قرض خواہ کی طرف سے نرمی رہے. تو ایسے قرض دینے والے افراد ہیں کم. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس پوزیشن میں یہ آدمی ہوگا یہ واپسی قرض ادا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اس کی چاہت کے مطابق اتنی مقدار میں قرض نہیں دے پاتے تو بھی ناراضگی ہوتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ جائز اسباب بھی اختیار کریں، کچھ پیسوں کو بچانے کی طرف بھی جائے. صحیح. اگر اپنا ذاتی مکان خریدنا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیلنس جمع کرتا رہے، بچاتا رہے. اب اس کے لیے جو بھی صورت ممکنہ ہو، جیسے بعض لوگ اپنے پیسوں کو سیو کرنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ خرید لیتے ہیں. صحیح. اب چونکہ پیسے اگر رکھے رہیں گے تو ان کی تو ویلیو کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. پیسوں کی ویلیو کا بھی پھر خرچ بھی ہو جانا، خرچ ہو جانا ہے کسی بھی موقع پہ، کیونکہ جب آدمی کو پتہ ہے پیسہ ہے تو کوئی بھی بڑا ایونٹ آئے گا خرچ کر دے گا. تو پلاٹ خرید لے، اس پلاٹ کی ویلیو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی. جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو ایک طرح سے پیسے اس کے بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح چھوٹے موٹے پلاٹ خرید کے ڈال لیں. جب ان جگہوں کی ویلیو بڑھتی ہے تو کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ ان کی ویلیو اتنی ہو گئی کہ اب یہ کسی مناسب جگہ پر ان پلاٹس وغیرہ کو بیچ کر کوئی اپنا ذاتی مکان بھی خرید سکتا ہے. ٹھیک. تو یوں کوشش بہرحال آدمی کو کرنی چاہیے. اس پہ انحصار نہ کرے کہ فلاں سے قرض مل جائے گا تو فلاں سے قرض مل جائے گا تو میں اپنا کر لوں گا. اور اس سے رشتہ داریاں بھی بعد وقت ٹوٹنے میں پھر پڑ جاتی ہیں. یہ چیز تھوڑی سی یعنی عزت دار زندگی گزرے. اب چاہے اپنے ذاتی مکان کی صورت میں گزر رہی ہے یا کرائے تو وہ یا کرائے پہ گزر رہی ہے، تو اس طرح ایک طبقہ اگر ہم شہر کراچی میں اگر ہم غور کریں تو شہر کراچی کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ یا تو فلیٹ میں کرائے پہ رہ رہا ہے، جی ہاں، یا نارمل مکانوں میں کرائے پہ رہ رہا ہے، یا اگر تاجر برادری کو بھی دیکھا جائے تو بڑے بڑے تاجر ایسے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی کوئی مکان نہیں ہے، بلکہ وہ کرائے پر ہی رہ رہے ہیں. سارا سرمایہ اٹھا کے کاروبار میں لگا دیتے، وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، خود کرائے پہ رہ رہے ہیں. تو اب یہ کہ ترجیحات جس کی جو بھی ہو، لائف ایسی ہو کہ جس کے اندر یہ ٹینشن نہ ہو کہ پہلے کرائے کی ٹینشن تھی، اب لوگوں سے قرض مانگا وہ قرض نہیں مل رہا، یہ ٹینشن نہیں شروع ہو گئی. کرائے پہ بھی رہ رہے ہیں اور قرض نہ ملنے کی ٹینشن. پھر اگر قرضہ لیا اور سودی قرضہ لیا اور مسائل، یہ اور مسائل شروع ہو جائیں گے. پھر ایک تو گناہ، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا جا رہا ہے، پھر اس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، اس کی ٹینشن. تو اس سے کرائے کے گھر میں رہنا ہی بھلا تھا. تو ہر آدمی کو اپنی کنڈیشن کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس انداز سے لائف گزارنی ہے. لیکن ترجیح بہرحال ذاتی مکان کو ہی ہوگی، کیونکہ ایک آدمی کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کے بچے کہاں جائیں گے. جی ہاں بالکل، یہ بہت اہم بات ہے اور ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا ساتھ جیسے آپ نے کہا دکان ہو، کچھ پلاٹ ہو، پھر جا کر سیونگ کر کے آگے لیتا ہے،
تو پھر اس کے کئی شرعی احکامات بھی متعلق ہوں گے. کب اس سے اوپر قربانیاں لازم آ رہی ہیں, کب اس کے اوپر ہو سکتا ہے بعض صورتیں حج والی بن جائیں کہ حج کی, اور اگر پلاٹ ہی تجارتی غرض سے کہ اس کو بیچنے کی نیت سے ہی خریدا کہ میں نے آگے یہ, تو زکوٰۃ کے بھی معاملات آئیں گے. بھلے یہ سیونگ اس طور پر کر رہا ہے کہ میں نے اپنی ذاتی مکان میں نے لینا ہے, تو اس کے بیچ میں جو کچھ چاہے گولڈ کے ذریعے جمع کیا, بسکٹ سونے کے لے لیے, یہ نصاب کو اگر پہنچتے ہوئے تو ان پہ قربانیاں, زکاتیں, یہ سب معاملات آئیں گے. سارے معاملات اپنے حساب سے آتے رہیں گے, لیکن آدمی کو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. صحیح. مثلا ایک آدمی نے اگر 10 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے, صحیح, تو کیا 10 سال بعد بھی وہ 10 لاکھ کا ہی ہوگا؟ اچھا ہو جائے گا, امید ہے کروڑوں تک بھی بعض کا تو اچھا ہی ہو جاتا ہے. اور بلکہ جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے ایسے لیے تھے تو وہ تو بہت اچھے ہو گئے. ٹھیک ہے, اب فی الحال کچھ ڈاؤن ہے. اب بھلے ڈاؤن ہے, لیکن یوں سمجھیں کہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. ہاں, بہت اچھی بات. تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا 10 لاکھ کا پلاٹ کئی سالوں تک اتنی ہی ویلیو میں رہے گا. کبھی مارکیٹ کا کچھ بھی نہیں پتا چلتا, کب ایک دم اپ ہو جائے, کب ڈاؤن ہو جائے. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر 10 لاکھ کا پلاٹ آپ نے لیا تھا تو وہ چند سالوں بعد, یا آپ کے جو ذہن میں ایک وہ تھا, ایک پلان تھا کہ اتنے عرصے میں یہ میں اپنا مکان کر لوں گا, تو اس کی ویلیو آپ دیکھیں تو وہ 10 لاکھ سے بڑھتے بڑھتے 30-35 لاکھ بھی تو ہوا ہے. اگر آپ زکوٰۃ نکال بھی رہے ہیں تو وہ 2.5% ہے. صحیح. آپ کے 10 لاکھ تو کئی گنا قیمت بڑھ بھی تو رہی ہے. آپ پہ قربانی لازم ہو رہی ہے, یا آپ پر صدقہ فطر لازم ہو رہا ہے, یا حج کی بھی صورت بن سکتی ہے. تو آدمی کو ان چیزوں کی وجہ سے کہ اگر میں یہ کروں گا تو پھر حج بھی لازم ہو جائے گا, لہذا پیسے کھا لو. زکوٰۃ سے بچنا چاہ رہا ہے, فطرہ, قربانی, حج سے بچنا چاہ رہا ہے, پیسے بھی گئے. کم سے کم اتنا تو ہے کہ اگر آپ کا وہ پلاٹ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مددگار بنے گا, آپ کے فطرے, آپ کی قربانی, تو یہ وہ نیک اعمال ہیں جن کی اپنی برکات ہیں. ماشاءاللہ. آپ زکوٰۃ نکالیں گے, مال میں اضافہ ہی ہونا ہے, کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. کرائے کے مکان یا دیگر اور کچھ تجربات کہیں یا مشاہدات کہیں یا لوگوں کے جو مسائل سنے ہوئے ہیں, تو ان کی روشنی میں یہ باتیں بھی ذکر کی ہیں. اللہ پاک ہر ایک کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے اور اسباب بھی اس کے لیے پیدا فرمائے, اور کسی بھی ہمارے بھائی کو, بہن کو اس وجہ سے پریشانی نہ ملے کہ بار بار وہ گھر چینج کرتے رہیں. اس طرح کی کوفت بعض اوقات اس محلے میں نہ ملنا یہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. اور پھر ایک نہیں, صرف گھر کی شفٹنگ نہیں ہے, بچوں کے اسکول, مدرسے, جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں, یا رشتہ داروں سے بھی کبھی دور ہونا پڑ جاتا ہے, اپنے خاندان والوں سے دور ہونا پڑ جاتا ہے. تو اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے, ہر ایک کے لیے اسباب پیدا فرمائے. جائز طریقے سے کوششیں کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں, اپنی ذرائع آمدنی یہ بڑھاتے رہیں, تو انشاءاللہ وہ دن ضرور دیکھ لیں گے کہ جب ایسے لوگ جو کوششیں کرتے ہیں, حلال ذرائع اختیار کرتے ہیں, اللہ پاک انہیں سکھ والے دن بھی وہ دکھاتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے معاشرے میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے عبدالحبیب بھائی کے پروگرام میں ایک بات سنی, وہ کہتے ہیں کہ جس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ مشکل وقت گزار لیا اور صبر شکر سے چلتی رہیں, اللہ تعالیٰ اس عورت کو بہت اچھے دن بھی دکھائے گا. اور یہ معاشرے میں ایسی مثالیں ہوتی ہیں, مشکل وقت گزر گیا لیکن اس کے بعد اچھے دن بھی آئے. ناظرین میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو کہیں گے یہ بات تو بالکل صحیح ہے. جی ہاں, تو اس طرح اپنے گھر صبر و شکر کے ساتھ چلتا رہے گا تو ایک دن وہ آئے گا کہ جو ہدف تھا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, آپ کے کئی شرعی سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں, اگر پروگرام کا حصہ نہیں بھی ہم بنا سکے تو آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.